وإنه حبل متين عروة وثقى أما بعد فقد قال الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. برادران ایمانی، وقت بہت کم ہے، رفتار سے اور عقید نوید اور جن سے بخار نہیں کرنا، اس سے زیادہ رحمت نہیں لینا، لیکن چند مسائل ہیں اس پہ روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ واجب ہے. یہ قوم کو اگر خبر نہ کیا گیا تو قوم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو پہلے خطبے میں ماہ صیام کے سلسلے میں کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک باعزت و باشرف وہ ہے جس کے پاس تقویٰ. تقوی کے ذریعے اللہ کے نزدیک عزت ہے، شرف. پروردگار عالم نے دولت و ثروت، طاقت، قوت، خاندان و قبیلے کے ذریعے عزت و شرف نہیں. طاقتور ہے اور تقویٰ ہے تو اللہ کے نزدیک باعزت. اگر دولت ہے، اگر تقویٰ ہے اس کے پاس تو اللہ کے نزدیک باعزت. فقیر ہے، غریب ہے، اگر تقویٰ ہے، اور امیر ہے تقویٰ نہیں ہے تو فقیر دولت مند سے بہتر. یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اللہ کے نزدیک جس کو عزت اللہ عطا کرے. اور کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے قرآن کی آیت ہے جس کے پاس تقویٰ ہے وہی عزت. اور یہ نہیں کہا ہے کہ یہ گروہ، یہ گروہ، یہ گروہ، یہ کھلے لفظ استعمال ہے. اب اس میں مختلف طریقے سے تقوی کے سلسلے میں بیان کر دیا کہ کیا کیا چیزیں تقوی میں آتی. کچھ چیزوں کا ذکر قرآن کی آیتوں میں ہے، کچھ چیزوں کا ذکر حدیثوں کے ذریعے ہے کہ یہ ساری چیزیں تقوی میں آتی. مثلا ماہ صیام ہے، ماہ صیام ہے، اسی مناسبت سے آپ اللہ کی خدمت میں عرض کروں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والوں، اللہ نے روزہ تم پہ واجب قرار دیا ہے اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر واجب قرار دیا تھا. کوتے واجب دیا ہے یعنی اپنی اللہ کا لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا. یہ نہ سوچو کہ دیکھو امت محمدی پر ہے، لیکن یہ کوتے بات ہے کہ یہ کیوں واجب قرار دیا ہے یا پہلے کی امتوں پہ کیوں واجب قرار دیا. لعلکم تتقون، تاکہ سیدھے راستے پہ، تاکہ سیدھے راستے کی شناخت ہو. اور ماہ صیام یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہی اصول اپنا رہے جو پروردگار عالم نے حکم دیا ہے. پروردگار عالم نے حکم دیا ہے. روزے کا مطلب میں نے ابتدائی سے آپ اللہ کی خدمت میں عرض کیا، بھوک و پیاس کا نام صرف روزہ نہیں ہے. یا آپ کے ذہن میں آئے یہ بات ایک آستھا ہے، ایک عقیدت ہے، اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں. لیکن آپ روزے کی پابندی آپ دیکھیں تو اس سے پتا چلے گا صحیح معنوں میں ایک انسان بنانے کا ذریعہ ہے. صحیح معنوں میں آپ دیکھیں صحیح انسان بنانے کا ذریعہ ہے. اسی لیے بار بار جو ہے معصومین علیہ السلام نے کہ بھوک و پیاس کا نام صرف روزہ نہیں ہے. اس ماہ صیام میں روزہ رکھ کے کئی چیزوں کا پیغام دیا جاتا ہے. صرف آستھا کا پیغام نہیں ہے، عقیدے کا پیغام نہیں ہے. پہلے تو میں نے کئی مثلا جو میں عرض کیا کہ ایک تو صحت
صحت کے لیے ہے، روزہ کی بھوک سے اپنی صحت کو، اور اس سلسلے میں بھی حکماں اور سب نے ذکر کیا ہے۔ اور صرف صحت ہی نہیں ہے، میں نے ابھی ایک جملہ عرض کیا ہے، صحیح انسان بنانے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو پابندیاں جو لگائی گئی ہیں، یہ پابندیاں اعلان کر رہی ہیں۔ مثلاً ابھی ایک حدیث جو ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام آپ خود دیکھیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد، پرانی حدیث ہے لیکن اس میں سے چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا پیغام ہے ماہ صیام کا۔ پیغام کیا ہے ماہ صیام؟ صرف ایک ہی پیغام نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا کہ صرف ایک ہی پیغام نہیں ہے، اس کے کئی پیغام ہیں، اس میں سے ایک پیغام آج دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو پھر تیرے کان، آنکھ، بدن، بال، چمڑا اور دیگر تمام اعضاء کو بھی روزے دار ہونا چاہیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، یعنی ان کو حرام چیزوں سے بلکہ مکروہ چیزوں سے بھی محفوظ ہے، مکروہات سے بھی ماہ صیام میں بچے۔ اور فرمایا تیرے روزے کا دن مثل اس دن کے نہ ہو جیسا کہ تم بغیر روزے کے تھا۔ روزے کا دن مثلاً جو روزے دار نہیں ہے، مثلاً جن کے اوپر روزہ نہیں ہے، بیمار ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح کرنا ہے جیسے وہ اگر باہر نکلے پان منہ میں رکھے ہوئے، اگر اسلامی حکومت ہوتی حد شرعی جاری ہو جاتی، اسے سزا دی جاتی، یہ واجب حکم کو پامال کرنا۔ فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ روزے کی حالت میں اپنی زبان، اب دیکھیں یہاں سے آپ غور کریں، ذرا سوچیں، اپنی زبانوں کو جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھو، اپنی زبانوں کو جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھو۔ ایسا نہیں ہے روزہ ہے، روزے کی حالت میں ہے اور نماز ظہر اثر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آرام کرنے کے لیے مسجد میں لیٹ گئے، چند افراد ہیں، پورے محلے کی خبر، پورے محلے کی خبر کا ذکر، اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں سچ بھی، اگر سچ بھی ہے تو غیبت۔ جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھو، اپنی آنکھوں کو حرام سے روکے رکھو۔ لیکن میری یہ گفتگو نہیں ہے نا، میرے جملے ہیں، امام کے جملے ہیں، امام کے آپ ماننے والے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو حرام سے روکے رکھو، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو۔ آیا افطار میں ایسا ہوتا ہے؟ آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو اور کسی سے حسد نہ کرو، رکھو، کسی سے حسد نہ رکھو، کسی کا گلا نہ کرو، گلا اور شکوہ، کسی کا گلا نہ کرو، اور جھوٹی قسم مت کھاؤ۔ روزے کی حالت میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کیسی قسم کھائی جاتی ہے؟ یہاں تک میں روزے کی حالت میں خدا کی قسم کہا، جھوٹی، اور کہاں جھوٹی قسم، جھوٹی قسم نہ کھاؤ، بلکہ سچی قسم کھانے سے بچو۔ بلکہ سچی قسم کھانے سے بچو، گالیاں مت بکو،
اور ملتا ہے ارے روزہ کھل رہا ہے. روزہ کھلنے کا مطلب ہے کہ جو چاہا ہمارے بابا نے آپ نے حدیث بارہا سنا ہے کہ پیغمبر اسلام کے سامنے ایک مالکن اپنے کنیز کو برا بھلا کہا. پیغمبر اسلام نے کہا کھانا لا کے اس کے سامنے رکھ دو. کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. کہا تیرا روزہ کہاں رہا؟ یہ مشہور و معروف حدیث ہے. اللہ کے خدا ہر مسجدوں میں آپ سنتے رہتے ہیں. جھوٹی قسم مت کھاؤ بلکہ سچی قسم کھانے سے بچو. گالیاں مت لگو. ظلم نہ کرو. ظلم نہ کرو. اور ظلم کے سلسلے میں قرآن نے ظلم کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے. برا بھلا کہا ہے. برا بھلا کہا ہے. کھانے سے بچو گالیاں مت. ظلم نہ کرو. جہالت کا مظاہرہ نہ کرو. یہ جہالت ہی تو ہے. عقل تو کھو دے. جہالت اصل علم عقل ہے. جہالت کا مظاہرہ دل تنگ نہ ہو. صبر کرو. اب ان جملوں سے آپ کیا نتیجہ لینا چاہتے ہیں؟ ان جملوں سے آپ نتیجہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ اس جملے سے یہ پتا چلتا ہے ماہ سیام تمام انسانوں کو پیغام دے رہا ہے امن و امان کا. پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے. امن و امان کا پیغام دے رہا ہے. جب ظلم کریں گے امن و امان ختم ہوگا. پروردگارہ ہمیں توفیق دے عمل صالح. پروردگارہ توفیق دے تقوی الہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.